ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم اللہ بانیان مجلس سادات کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حراج شریعت پورے فرما، ان گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مرحومین کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. اے کریم مالک جتنے احباب عزادار تشریف فرمائیں، تشریف لانے والے سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. میرا مالک جب تک زندگی رہے بار معرفت کے ساتھ آئندہ سالوں میں میرا اللہ ہمیں بھی اربعین کی زیارت سے جو شہداء کی نصیب فرما، زائرین کے سفر بے خطر فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عذاب کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما. علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے نوکروں میں سے ہمیں محشور فرما. وارث اعلیٰ یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات. امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن دوستو، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہوگا. اس لیے دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیندار ہونا اور بات ہے دین شناس ہونا.
آج آپ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں تو جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ شرفاء آپ سے سوال ہے کہ جو غیر مسلم آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ دوستوں پھر یاد رکھیے کہ کلمہ پڑھنے سے صرف کفر اور شرک کی نجاست دور ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ اور جس طرح کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی، اسی طرح کسی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونے سے بھی بندے کی جہالت دور نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اس لیے ہادیان برحق نے دین شناسی پر بہت زور دیا ہے۔ چلو یہ ایک الگ بات ہے۔ سرکار دو عالم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو وہ دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ وہ دعا مفاتی میں، وہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں موجود ہے۔ اس دعا کا ایک جملہ، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ لہذا اللہ کے دین کے ناصر مددگار ہر زمانے میں رہیں گے۔ آغاز اسلام میں نصرت دین میں 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے، اور ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں جس معظمہ نے، جس بیوی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین، اور جس معظمہ مخدرہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین۔ سامعین گرامی، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ وہ گھرانہ کہ جس کا تعارف نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین نے لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ پوری کائنات کے سلسلہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب ہے، اور پوری کائنات کے گھرانوں میں کوئی بلند ترین بہترین گھرانہ ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ اسی گھرانے کا یہ سارا کردار ہے، اور یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا ایک مقدس سلسلہ ہے۔ دیکھیے اسلام میں بڑی تاریخ انسانیت میں بڑی باعزت عظمت بیویاں آئی ہیں۔ جناب حوا سے شروع کریں، جناب سارہ، آسیہ، مریم، ہاجرہ، لیکن بس کوئی ایک ہی بیوی ہے
ایسا نہیں ہے پوری تاریخ میں کہ مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ مرحوم کاشف الغطاء نجف اشرف کے عالم دین تھے، بہت بڑی علمی شخصیت، بڑی ان کی کتابیں۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف متوجہ کیا، فرماتے ہیں کائنات میں ایک بھی خاندان گھرانہ ایسا نہیں ہے اس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی ایک انسان کسی عزت عظمت شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی، اگلی نسل نے بھی اتنی شہرت پائی ہو، پھر اگلی تیسری نسل نے، اس کے پوتے نے بھی اتنا ہی مقام پایا ہو، اتنی شہرت پائی ہو کہ اپنے تعارف میں وہ کسی باپ دادے کے حوالے کا محتاج نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک بھی خاندان۔ اقبال کو دنیا جانتی ہے، میر انیس کو دنیا جانتی ہے، امام خمینی کو کائنات جانتی ہے، ان کے بیٹے پوتوں سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ مرحوم کاشف الغطاء نے یہ جملہ فرمایا کہ ایک بھی گھرانہ نہیں ہے جہاں 3 نسلوں میں مسلسل کمال چلا ہو۔ اللہ کی کائنات میں واحد گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے کہ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا ہے، اور اس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان۔ ہر ہستی عزت و عظمت و شہرت کے وسط النہار پر، ہر بیوی کی ایک اپنی پہچان ہے، اور اپنی پہچان میں وہ کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ کیا عظیم سلسلہ ہے 3 بیٹیوں کا۔ درمیان میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات آتی، ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ، ایک طرف بیٹی زینب کبریٰ۔ اللہ پاک نے کتنا کرم کیا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا پر کہ رب نے بی بی پاک کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ مکہ میں جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا ایثار تھا، اور کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا کردار تھا۔ تو کیا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود۔ کربلا کربلا کے ریگ زہر میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ بود۔ اللہ پاک نے شروع سے جس دین کو پسند کیا ہے نا جی، وہ اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ سارے کے سارے دین اسلام کے مروج تھے، مقلد تھے۔ شرفاء سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم تک یہ سلسلہ نبوت قائم رہا ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، رسول کے بعد رسول آتا رہا، آسمانی صحیفے اترتے رہے، لیکن سرکار دو عالم کی منزل پر آ کر خاتم النبیین کی نص آ گئی کہ سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے تشریف لے آئے، اور خود سرکار نے بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، رب نے بھی فرما دیا خاتم النبیین، اور خود سرکار کی بھی حدیث معتبر آ گئی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ تو بھائی جب رب نے بھی کہہ دیا کہ نبی کوئی نہیں آنا، رسول اللہ نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اگر کوئی نبی ہوتا، صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔
تو بھائی جان جب خاتم النبیین کی نص آ گئی تو پھر اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. سوال اب صرف اتنا ہے، اب 1400 سال تو ہو گئے سلسلہ نبوت ختم ہے. 1400 سال پہلے آبادی تھوڑی ہوگی نا آج، بہت تھوڑی. اچھا اس سے اوپر جتنے چلے جاؤ گے تھوڑی ہوگی. تو جب دنیا میں انسان تھوڑے تھے تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور اب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے. آج اربوں میں انسان ہے، قیامت تک نہ جانے کتنی آبادی بڑھے گی. بولیے. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب انسان تھوڑے تھے تو سلسلہ نبوت چل رہا تھا، قیامت تک آبادی نے بڑا بڑھ جانا ہے اور نبوت کا باب بند ہو گیا 1400 سال پہلے. تو آخر کیوں؟ سوال یہ ہے کہ پہلے نبی کیوں آ رہے تھے اور سرکار کے بعد نبوت کا باب بند کیوں ہو گیا؟ آپ جواب سوچئے، میرا جواب سن لیجیے. پہلے تسلسل سے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا. سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ 23 سال جو دور رسالت ہے، اس دور رسالت کے بھی آخری سال میں، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہے کہ سرکار کی حیات مبارکہ کے آخری جو 2 مہینے، 2.25 مہینے، وفات سے 2.25 مہینے پہلے غدیر خم کے مقام پر جب رب کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں سائد کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی. جناب عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ کنا نقرأ هذه الآیۃ فی عہد رسول اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. یہ جو 2.25 مہینے کے لگ بھگ رسول اللہ زندہ رہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم مدینہ میں رسول اللہ کی زندگی میں جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس آیت میں فی علی کا لفظ بھی ساتھ پڑھتے تھے. یہ فی علی آیت کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کو اس لیے ہم صحابہ پڑھتے تھے آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یاد رہے وہ حکم جو نازل کیا گیا تھا رسول کی طرف، وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں اور وہ حکم کیا تھا کہ مولا کی ولایت کا اعلان کرنا. اور رسول اللہ نے پھر غدیر خم کے مقام پر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا. من کنت مولاہ، ہاتھ بلند کر کے، بازو بلند کر کے دکھایا. من کنت مولاہ فہذا علی. 1,20,000 کا مجمع، رات کے وقت اعلان نہیں ہوا، دن کا وقت ہوا اور اتنے بڑے مجمع میں ہوا. اور رسول اللہ کی کسی حدیث کو اتنے صحابی نہیں ملے جتنے راوی، کسی حدیث کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے راوی حدیث غدیر کو ملے. یہ واحد حدیث ہے، 110 صحابہ کرام نے روایت کی اس حدیث غدیر. مجھے نا ابھی چند دن پہلے ایک شعر میں نے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت مجھے لگا، اور شاعر نے بھی نا واقعی کمال ہی کر دیا. کیا خوبصورت اس نے سمو دیا ساری تاریخ کو. کہتا ہے کہ خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، شامل ہے ان کا ہاتھ بھی قتل حسین. من کنت مولا فاز علی، مولا کے اعلان کے بعد رب نے اس آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو. اب جب دین مکمل ہو گیا ولایت امیر المومنین کے اعلان سے، تو اب کوئی نبی نہیں آئے. ذرا سنیے غور سے، امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل ہوا.
نبوت کا باب بند ہو گیا ہے، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، اب سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی اس لیے نہیں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کے بعد امت اسلامیہ کو ایک ایسا ہادی رہبر امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ مجھے بتائیے حدیث آپ نے سن رکھی ہے نہیں؟ اب متن نہیں پڑھتا، ٹائم بچاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ یہ حدیث ہے سرکار۔ تو میں میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ، سامنے گرامی سرکار کی اس حدیث کی روشنی میں میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آتے ہیں، انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو ایک علی نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، امت اہل بیت الانصار صلوات۔ اب امامت کا دور شروع، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 محمد ہادی عطا فرمایا۔ اب امامت کا دور چلے، توجہ فرمائیے۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی ہے، ایک دین کا مستقبل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار تک، اعلان ولایت سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی، اور امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا گئے۔ جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تنے باپ پہلے سے موجود تھے۔ اس شرف اللہ نے میری آقا زادی کو عطا کیا کہ جس بی بی کو 5 تنے پاک کی آغوش تربیت نصیب ہوئی، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، اور 5 تن میں سے ہر تن ایک قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق، آقا امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ 5 معصومین نے جس بیوی کو پالا۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لائے، یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اب اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس بیٹی کا نام لوح محفوظ پر زینب کر دو۔
وہی خدا کے مطابق بیوی کا نام سرکار نے زینب تجویز فرمایا. اور سامنے کے نام مبارک تو زینب، لیکن میرے آقا زادی کے القاب بہت سارے. میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانیہ زہرا. صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ دوسری زہرا. میں رسول زادی کی بارگاہ میں دست بستہ ایک جملہ عرض کروں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا لیکن ثانی زینب کوئی خاص کائنات میں کوئی دوسری زینب نہ. القاب میں آقا زادی کے بہت سارے ہیں. عالمہ غیر معلمہ، یہ وقت کے امام نے اس لقب سے یاد کیا اپنی پھوپھی کو. اور جانتے ہو عالم غیر معلم کسے کہتے ہیں؟ عالم غیر معلم جس نے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوں میں تلمس طے نہ کیے ہوں، جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو. اور یہ انبیاء کی صفت ہے. فرق صرف اتنا ہے، اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. عالمہ غیر معلمہ، مسیل خدیجہ، عدیلہ مریم، عابدہ اولیاء علی، عارفہ اولیاء علی، کفیلہ سجاد، شریقۃ الحسین، فاتح شام، مسافرہ شام، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش. اور کچھ چاہوں گا میں کیونکہ ارباب دانش ہیں یہاں کا، میں عرصے سے قدردان ہوں آپ لوگوں کا کہ یہ بڑا مخصوص اور علم دوست اور مادوست مجمع. بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں. حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے. ہماری اردو چھوٹی زبان ہے، ہمارے اردو میں عربی کے ہر لفظ کی الگ معنی نہیں ہے، اس لیے ہم عقیلہ کا معنی بھی عقل مند مستور اور عاقلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کہتے ہیں. اس طرح آقا امیر المومنین علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں. رسول اللہ نے اللہ سے نصیر مانگا تھا، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا. جس طرح یہ ہماری اردو کی خطائی ہے، نصیر کا معنی بھی مددگار لکھا ہے اور ناصر کا معنی بھی مددگار. جس طرح مولا امیر المومنین کا نام مبارک علی ہے، عالی نہیں، لیکن لغت میں دونوں کا معنی بلند لکھا ہے. اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ قادر نہیں قدیر ہے، اللہ عالم نہیں علیم ہے. یہ عالم ناصر قادر یہ فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. قدیر نصیر علیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اب یہ صرفینہ بھی گرامر کی بات ہے، خیر اس کو تو ہر بندہ نہیں ہے وہ لطف لے گا. اب میں جب ترجمہ کروں گا تو بچہ بھی سمجھے. قادر کسے کہتے ہیں؟ انسان پیدا ہوا بچہ کمزور تھا، پھر آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا گیا، پھر ایک وقت قدرت آ گئی، پھر وہ کئی کی من وہ وزن بھی اٹھا رہا ہے، جوانی طاقت، پھر ایک وقت آیا پیری میں پہنچ گیا، پھر عصا کے سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا. قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو. قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو. عالم
عالم اسے کہتے کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو، علیم اسے کہتے جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو، ناصر اسے کہتے کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے جو ہر حال میں مددگار ہو، عالی اسے کہتے کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، علی اسے کہتے جو ہر حال میں بلند ہو، عاقلہ اسے کہتے کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ کرتا ہے۔ وہ مصائب جہاں لوگوں کی عقل معاف ہو جائے، جہاں لوگ پاگل ہو جائیں مر جائیں، ایسے ماحول میں بھی جو وقت کے امام کو بھی مشورہ دے۔ عالم ہے غیر المعلمہ رقیلہ بنی ہاشم، امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے رہے، اور امام سجاد علیہ السلام بھی بابا کی شہادت کے بعد اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے۔ شریقۃ الحسین فہم غیر مفاہمہ، اللہ اکبر، 5 سال کی عمر مبارک تھی، صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد گئی تھی جب بی بی پاک نے خطبہ صدق پڑھا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے اس خطبے کو سنا، وہ اتنا فصیح و بلیغ اور مبسوط خطبہ۔ جب بات آل رسول کے گھرانے کی آتی نا خطبات کی، تو نہج البلاغہ کے مولا علی کے خطبات کا تصور سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ یاد رکھیے مولا امیر المومنین کے خطبات یہ کم از کم 25 سال بعد کے خطبات ہیں۔ ان کے پیغمبر میں جو خطبہ پڑھا ہے وہ مولا علی کے خطبات سے 25 سال پہلے پڑھا، وہ فصیح و بلیغ خطبہ، وہ مبسوط جس کی شرح لکھی گئی، جس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے حل کرنے کے لیے علماء کے بورڈ تشکیل پاتے ہیں۔ 5 سال کی عمر مبارک میں آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا مولا علی کے خطبات شرح ہیں اس خطبہ صدق کی جو رسول کی بیٹی نے پڑھا۔ 5 سال کی عمر مبارک میں وہ مبسوط مفصل طویل خطبہ سنا، یاد کیا، حفظ کیا، ابن عباس کا یہ پھر نقل کیا، اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر، یہ عالم ہے غیر معلوم۔ وہ کاشف الغطاء نے، معذرت چاہتا ہوں، صاحب ریاحین الشریعہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، ایک صلوات آقا زادی کی ذات ہے۔ اچھا میں ایک بات اور پہلے کروں، میرے مطالعے میں رسول اللہ کے گھرانے میں یہ 2 بیٹیاں ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، ایک بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، جناب سیدہ طاہرہ بھی جب کلام کرتی تھی تو بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ما رأیت اشبہ الناس برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمہ الزہرا، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے زیادہ رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرنے والا اور کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ مشابہ گفتگو میں، بات کرنے میں اگر کوئی رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتی تھی تو جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، اور پھر جتنے لوگوں نے خطبہ صدق کو نقل کیا سب نے نقل کیا منطقہا منطق ابیہا، سیدہ طاہرہ کے جو گفتگو کا انداز تھا خطبہ پڑھنے کا، صحابہ کیوں رو رہے تھے، مسلمان کیوں رو رہے تھے،
انہیں رسول اللہ کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا، آج دوبارہ رسول خطبہ. اور دوسری بیٹی مولا امیر المومنین علیہ السلام جو بابا علی کے لہجے میں گفتگو فرماتی تھی. شیخ سننے بھائیوں، آج ایک اور میں چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ اللہ رب العزت کی پوری اس کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے مولا علی کے لہجے میں کلام کی ہے. عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پہ زینب کبریٰ علی کے لہجے. کیا ماشاءاللہ کہیں تصدیق کریں میری بات کی. یا علماء سے پوچھ، اہل سنت منابع میں بھی ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے، حدیث معراج. سرکار فرماتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا اور رب سے کلام شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کا تھا. پوچھا یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا علی بول رہا ہے؟ جی. تو رب نے فرمایا میں تیرا رب ہوں. میں نے پوری کائنات پر نگاہ کی، میں نے دیکھا کہ صرف علی ابن ابی طالب کا لہجہ ایسا ہے جو میرے محبوب کو محبوب ہے. محبوب میں نے تیری محبت میں تیری محبت، تیری چاہت، تیرے پیار کی خاطر علی کا لہجہ اختیار کیا. لہجہ مولا علی، اور اسی لہجے سے آج تک بہت سارے ہماری برادری بھی دھوکے میں ہی پڑ گئی کہ شاید مولا علی وہاں تھے. صلوات پڑھو سارے حضرات. مولا علی زمین پر تھے، لہجہ امیر المومنین. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، کہ زینب کبریٰ اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام. اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ام ہے، ماں. میں بتاؤں ان کے بہت سارے معنی کی. اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسے ہی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا زین و ابیہا، یہ بیٹی اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے. علی جیسے باپ کی زینت. اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی ہی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی. آپ نے ہزاروں بار اس حدیث کو سنا. امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں لکھا. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ. جب بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ بابا کے پاس آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. سیدہ کی تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. محدث جزائری نے لکھا مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے. میری آقا زادی تشریف لائی، امام حسین علیہ السلام ہاتھوں پہ قرآن لے کے کھڑے ہوئے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے عظمت ہے میری آقا زادی کی، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم ہو جائے. ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، لیکن کتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے، اتنی محبت کائنات میں کسی بہن کو بھائی سے. محدث جزائری لکھتے ہیں کہ کون کیا سمجھے اس بی بی کو. مرحوم عبداللہ مامکانی نے ہمارے فقیر گزرے
علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے رجال مانکانی، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ کے کمال ہی کر دیا، فرماتے اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کون ہے زینب، کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کیا ہے وما ادراک ما زینب۔ محدث جزائری لکھتے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی سب سے پہلے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ اور جب میری آقا زادی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور مولا امیر المومنین نے عقد پڑھا اپنے لخت جگر کا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نا تو سرکار نے جناب بلال سے فرمایا بلال مسجد میں منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ مدینہ میں منادی ہو گئی، مسلمان صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو گئے، مسجد نبوی بھر گئی۔ سرکار منبر پر جلوہ فروز میں فرمایا یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ اور امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ سرکار کے ہاتھوں میں بیٹی آئی، سرکار نے پیشانی کے سر کے بوسے لیے، پھر ننے ننے بازو پکڑ کے گئے، بازو کو جھوکنا شروع کیا اور زار زار رونا شروع کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا حاضی مسیل و خدیجہ، لوگوں کہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ کہ رسول اللہ نے وصیت فرمائی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری وصیت کو بھلا نہ دینا اور میری وصیت کو غائبین تک پہنچانا، جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہے میری وصیت ان تک پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ آپ سوچ رہے ہو گے نا کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے چلے گئے، اتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کسی مستور کتنا احترام ہوا جس بی بی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جس بی بی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی، اور جس بی بی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا۔ کعبہ جانتے ہو سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ آقا زادی کعبۃ الرضایا کربلا میں دکھوں کا کعبہ بنتا ہے، مصائب کا کعبہ، دکھوں کا کعبہ۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا میری زینب کا حیا کر، کیا حیا کیا مسلمانوں نے؟ رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، زیور چھین لیے، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، برہنہ سر کر کے پابند رسم کر کے کوچا وہ کوچا گیا۔ یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتے تھے مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ خدا جانا ہے پھر بھائی حسین کے بعد زندہ کیسے رہی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام آ گئی، پھر یزید ملعون کا دربار، اور پھر میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا، 2 جملے سنو اس خطبے، اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں۔ امین العدل ابن الطلقاء، تقدیروں کا، حرائرہ کا، و اماق و سوق کا بنات رسول اللہ سبایا، وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول کی بیٹی کرنے سے تو نے
نبی زادیوں کو برہنہ سر کر کے درباروں بازار وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَةً، یہ جملہ ذرا سننا. میرے آقا زادی کے لیے سب سے بڑا دکھ اس بات کا تھا، سب سے بڑا صدمہ میرے آقا زادی کی اس بات کا تھا. فرمایا وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَةً، یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب تجھ سے بات کرنے پر مجبور. علی کی بیٹی کو جا شرابی سے اب کلام کیا فرمایا؟ قد قیدک وسع سایک وناسب جہدک لا تمہ ذکرنا ولا تمید وحینا. اے یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، یاد رکھ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے پیغام کو ختم نہیں کر سکتا. تو مٹ جائے گا، تیری تدبیریں مٹ جائیں گی، لیکن ہمارا ذکر زندہ رہے گا. یہی خطبات تھے شام میں امام سجاد علیہ السلام کے اور میری آقا زادی کے. ان کے بعد شام والے لوگوں میں ایک بیداری آ گئی، لوگوں کی آنکھیں کھلی. ہمیں غلط بتایا گیا تھا یہ آل رسول تھے. یزید ملعون مجبور ہو گیا کہ آل رسول کو رہا کر دے. جو حضرات مطالعہ رکھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. انتہائی اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے کہ آل رسول کی قید شام میں کتنی تھی. کم سے کم 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کی قید لکھی ہے. وہ ہمارے ایک بھائی اہل منبر بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے اس بحث میں کیا پڑھنا کہ کتنے دن قید رہی، ایک لحظہ بھی قید رہی ہوتی تو رسول کی بیٹی ایک دن بھی قید رکھا گیا. رسول زادیاں اور قید. اجرکم علی اللہ، رہائی کا حکم ملا. میری آقا زادی نے فرمایا سجاد بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بھائی کو میں رو نہ لوں. سجاد بیٹا جب سے تیرا بابا شہید ہوا ہے نا، میں تو جی بھر کے بھائی حسین کو رو بھی نہیں سکی. ایک گھر خالی کرایا گیا. میری آقا زادی نے وہاں پہ اپنے بھائی کا ماتم کیا، نوحہ پڑھا. یہ تھی کامیابی، یہ تھی فتح شام کی. جس امام حسین کو یزید ملعون نے کربلا کے جنگل اور صحرا میں ختم کر کے دفن کر دیا، چاہتا تھا مٹ جائے، میری آقا زادی نے اسی حسین کو شام میں زندہ باد کر. امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا خود میری آقا زادی نے پڑھی. اور جب قافلہ چلنے لگا نا شام سے، شہیدوں کے سر ملے. کوئی سوچ سکتا ہے کیا کیفیت ہوئی ہوگی رسول زادی جب شہداء کے سر تین محمل ملے، بیویاں سوار ہو گئی. بشیر بن جزلم مہاری ہو گیا. قافلہ جب چلا نا شام سے تو مہاری نے پوچھا امام سجاد سے آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس راستے کو اختیار کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بشیر یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، میری پھوپھی کرے گی. ایک راستہ مدینے جاتا تھا، ایک کربلا جاتا تھا، کس راستے کو اختیار کروں؟ امام سجاد پھوپھی کے قریب ہے. پھوپھی اماں کیا حکم ہے، کس راستے کو اختیار کیا جائے، مدینہ یا کربلا؟ فرمایا سجاد بیٹا میں پہلے کربلا جاؤں. سجاد بیٹا تو جانتا ہے نا میں تو بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے آئی تھی، پہلے جاؤں گی کربلا، دیکھوں
گی بھائی میرے آرام کیسے کر رہے ہیں، بھائی کی قبر کا سلام کروں گی، کربلا میں عزاداری کروں گی، پھر چلیں گے مدینے۔ راہ کربلا کو اختیار کیا، قافلہ چلتا چلتا کربلا میں جب پہنچا، امام سجاد علیہ السلام نے ناکہ قریب کر کے عرض کی بھوپی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی۔ بھوپی اماں ہم کربلا پہنچ گئے، خدا کی قسم یہ سننا تھا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ میری آقا زادی نے پھر اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اترے، بھائی کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بھیا حسین میرا سلام ہو، بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی، بھیا میں شام بیویوں نے حلقہ باندھ کے قبر امام حسین ایک مقتل نے ایک جملہ لکھا، پاک نے فرمایا بھیا مجھے یاد ہے آپ جب عصر عاشور ودا کر کے چلنے لگے تھے آپ نے مجھے وصیت کی تھی، اختی زینب احفظی ایتامی، میری بہن میرے یتیموں کا خیال رکھنا، بھیا مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے یتیموں کا خیال تو بہت رکھا، لیکن بھیا آپ کے سینے پہ سونے والی زندان شام میں بھیا میں آپ کی بیٹی کو ساتھ، اور قیامت اس وقت برپا ہوئی جب امام سجاد علیہ السلام نے بابا کے سر کو بابا کی قبر میں دفن کیا، بے ہوش ہو رہی تھی رسول زادیاں جب امام حسین کا سر مبارک دفن کیا جا رہا، مولا حسین کی قبر پہ روتی، آقا عباس کی قبر پہ روتی، 3 دن تک قیام رہا، حالت اتنی غیر ہوگی رسول زادیوں کی نہ پینے کا ہوش نہ کھانے، امام سجاد علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی بی بی مر نہ جائے شدت غم سے۔ 3 دن کے بعد پھر امام نے کوچ کا حکم دیا، بڑا مشکل ودا تھا، بڑا مشکل۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی نے یوں ودا کیا، کربلا کی زمین ہم اپنا قیمتی اثاثہ تیرے اندر دفن کر ساری بیویاں سوار ہوئی، ایک بیوی سوار نہ ہوئی، کون بیوی؟ جناب علی اصغر کی ماں رباب، اماں سب سوار ہو گئے، آپ بھی سوار ہو چلے مدینہ۔ بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا، میرا مدینے میں کیا رہ گیا، میں فرزند رسول کی قبر کی مجاوری کروں گی، دو امانتیں رب نے دی تھی، بیٹا کربلا میں سو گیا، بیٹی زندان شام میں سو گئی، میں مدینہ شادی کیا۔ بڑی معتبر روایت ہے چھٹے امام سے، پورا 1 سال جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی ہے۔ کیا کرتی تھی بیوی؟ سارا دن رسول اللہ کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اور دوسرا ایک کام یہ کرتی تھی جب کوئی زائر آتا تھا نا کربلا میں مولا حسین آقا کی قبر کی نشاندہی بھی کرتی تھی، اور پھر فرات سے پانی لے کے آتی تھی، زہر حسین کو پلاتی تھی، اور رو کے کہتی تھی تم پیو، میرے پینے والے تو پیاسے مارے گئے، میرے پینے والے تو پیاسے۔ اللہ اللہ